ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت دے کر اپنے بندوں کو خرید لیتا ہے. اے قادیانو، میرے پاس آنے والوں، میرا سودا کرنے والوں، تمہیں بھول ہو چکی ہے. ہمارے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، میرا سودا تو دربار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمہیں دیر کر دی ہے. جو سرکار کی سرکار پر بک چکے ہیں وہ کسی دنیا دار پر نہیں بکتے. امام نورانی علیہ رحمت نے 10 کروڑ کو بھی ٹھکرا دیا. اس لیے آج امام نورانی کا نام زندہ ہے، آج تاجدار گولڈا کا نام زندہ ہے، آج بھی میرے شاہ صاحب علیہ رحمت کا نام زندہ ہے، آج بھی جماعت شاہ صاحب علیہ رحمت کا نام زندہ ہے کہ انہوں نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترویج کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. علامہ محمود احمد رضوی صاحب علیہ رحمت شرح بخاری فیوض البخاری فرماتے ہیں ہم تحریک ختم نبوت کے حوالے سے ہم جیل میں تھے، ہماری سلواروں کو اندر سے نیچے سے باندھ دیا جاتا تھا، اندر زہریلے قسم کے بچھو چھوڑ دیے جاتے تھے، ہمیں اتنا تنگ کر دیا جاتا تھا، ہمیں الٹا لٹکا دیا جاتا تھا، نیچے دھواں دیا جاتا تھا، لیکن ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت بڑے بڑے علماء کرام کو 53 کی جو تحریک چلی، کئی ہماری بزرگ، کئی نوجوان، کئی علماء کرام نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت کو پھانسی کی سزا دی گئی. امام علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت جھکے نہیں، بکے نہیں. فرمایا جس کے صدقے سے مجھے یہ جان ملی ہے، جس کے صدقے سے مجھے ایمان ملا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہٹ جو پیچھے، میں پھانسی کا جو پھندا ہے اس کو سرکار کے عبدالستار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر میں چوموں گا. جس طرح شہید اہل سنت، شہید ملت ممتاز قادری نے پھانسی کے اس پھندے کو چوما، حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت نے بھی چوما، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی دی ہوئی تھی. اسی وقت اعلان ہو گیا کہ علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت کو رہا کیا جاتا ہے. ہمارے علماء کرام نے، بزرگوں نے حضرت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ تو کچھ قربانی نہیں ہے. حضرت نورانی علیہ رحمت کو جیل میں بند کر دیا گیا، کالا پانی پلایا گیا. علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت کو کیا سے کیا سزائیں دی گئی. آپ گزشتہ تاریخ کو پڑھیے، امام اعظم علیہ رحمت کو کوڑے لگائے گئے، امام احمد علیہ رحمت کو کوڑے لگائے گئے. دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کے لیے آپ بنو امیہ کی تاریخ کو پڑھیے، بنو عباس کی تاریخ کو پڑھیے، آپ مختلف تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ہمارے بزرگان دین کی، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں. تاریخ بڑی ہے. حاضرین ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں. جو منافق ہیں، جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ نہیں ہے. ہم قادیانیوں کا اس لحاظ سے کام کرتے ہیں، اس لحاظ کے لیے وہ قابل احترام ہیں جس طرح ہم سکھوں کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم عیسائیوں کا بھی کرتے ہیں، ہندوؤں بھی کرتے ہیں. اس ملک پاکستان میں یہ آپ کے پتہ کی بات کر رہا ہوں، مسلم پاکستان میں اپنے آپ کو اقلیت تصور کرتے ہیں، لیکن یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کیا بنے؟ اپنے آپ کو قادیانی کلوائیں اور اس آئین کو تسلیم کریں. یہ آئین کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی یہ سارے کے سارے کافر ہیں. کسی اعلیٰ عہدے پر یہ فیض نہیں ہو سکتے، کسی صورت میں نہیں ہو سکتے. اگر بھگوان ہندو تھا، اعلیٰ عہدے پر فیض تھا، لیکن اس نے اعلان کیا تھا کہ وہ ہندو اعلان کرتے سر عام. تو پھر جو آپ کا حق بنتا ہے وہ حقوق ہماری حکومت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن منافقت سے بات نہیں بنے گی، منافقت سے بات نہیں بنے گی. اللہ فرماتا ما کان محمد ابا خاتم رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. آمین.